بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئی ہے, اس کے مطابق ایک سال میں یعنی 2024-25 کی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس پہ کوئی 35 وارداتیں ہیں, جس میں 84 ارب روپیہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا ہے. سی ڈی اے بہت بڑا ادارہ ہے, پورے شہر وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی کا ذمہ دار ہے. کر تو ویسے اس کو بدصورت رہا ہے خوبصورتی کے نام پہ, لیکن یہ 84 ارب روپیہ کدھر چلا گیا؟ ویسے تو ہم ایک ایک کر کے سٹوری کریں گے. یہ 35 مجموعی طور پہ وارداتیں ہیں, لیکن آج اس کا ہم صرف سمجھیں آپ کو کرٹن ریزن یعنی ٹریلر بتا دیں گے کہ مجموعہ جو ہے اس یہ آڈر رپورٹ میں جو کچھ بتایا گیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب, ان سے ہم جانتے ہیں کہ آڈر رپورٹ کیا کہتی ہے. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام سر. چودھری صاحب, آڈٹ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ سر آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہم نے پہلے بھی سٹوری کی ہے کہ یہ 84 ارب روپے کی انوملیز ہیں, اور یہ سال 2023-24 کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا اس کی یہ رپورٹ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر آڈیٹر جنرل نے جو سی ڈی اے سے جواب مانگا تو جواب نہیں دیا گیا سی ڈی اے کی جانب سے, جس کی وجہ سے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے اس کو انوملی ظاہر کرتے ہوئے پریزنٹ کر دیا. اب یہ معاملات ہیں کیا؟ 47 ارب روپے کا جناح ٹاؤن عوامی سہولیات زمین دینی تھی, نہیں دی. قسطوں کی وصولی کے باوجود پارک انکلیو کے 984 پلاٹس الاٹ کرنے میں سی ڈی اے کی تاخیر اور ناکامی کی وجہ سے 11 ارب صرف تقریباً 11.25 ارب روپے جو ہے وہ اوپر ہم نے اسپیشل پروگرام بھی کیا ہے, اور اس کے اوپر مزید جو فالو اپ ہے ظاہر ہے اس کے بعد بھی وہ بھی ہم کریں گے. ادائیگی کے شیڈول کی تجدید کی تھی رہائشی پلاٹوں کے لیے پریمیم میں, لیکن عدم وصولی کی وجہ سے 210 ملین روپے جو ہیں وہ مین بولیوارڈ پلاٹس کے کونے کارنر پلاٹس اور اضافی چارجز کی عدم وصولی وہ بھی وصول نہیں کر سکا سی ڈی اے. ظاہر ہے کوئی بھی چور ہے تو اس کو اس کی طرف دیکھنے کے بجائے آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں, یہ ایزی منی کی طرف دیکھتے ہیں, ایف بی آر کی طرح نا, ایف بی آر کی طرح, ایزی ٹیکس کی طرف. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے دیکھے نا یہ جو پارک انکلیو 3 جو ہے اس کے جو 984 آپ کہہ رہے ہیں ان سے سارے کے پیسے تقریباً لے لیے, اور ان کو ابھی تک قبضہ نہیں دیا. یعنی ایزی منی ہے, اور جہاں سے انہوں نے خود ٹیکس وصول کرنا تھا وہاں پہ وہ آگے ببر شیر بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں اترنی جائے. وہ 323 ملین جو ہے وہ اب ظاہر ہے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں آ جاتا ہے 2 3 4 سال 5 سال اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. 10 سال 12 سال گزر جانے کے بعد اس کو کہتے ہیں یہ بیڈ ڈیٹ ہے, اس کو ختم کرتے ہیں, چلیں آپ کو ہم دوبارہ سے ری ارینج کر دیتے ہیں, کوئی نئی ٹرمز دے دیتے ہیں کسی اور طریقے سے, چلیں اس طرح نہیں اس طرح کر لیں, تو اس طرح نہیں اس طرح کر لیں. یہ بیسیکلی وائٹ کالر کارپوریٹ کرائم ہے سارا, جو بیوروکریٹ کرتے ہیں. یہ بیوروکریسی کی وہ واردات ہے جو مل جل کے ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی بغیر نظر آنے والی واردات. میں نے سنا ہے کہ یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کو بھی اعتماد میں لے لیتے ہیں, جس کے بعد میں پیرے سیٹل ہوتے ہیں. جی بالکل پیرے بعد میں سیٹل ہوتے ہیں, لیکن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں سب موجود ہوتا ہے. پچھلے سال بھی تھا, اس سے پچھلے سال بھی تھا, اس سال بھی ہے, اگلے سال بھی ہوگا. لیکن اصل میں ہوتا یہی ہے کہ کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا, کہیں پہ کوئی کسی کی کوئی مجبوری ہوتی ہے. اتنی بڑی کرپشن آئی ہے نا اس وقت, تو جس طرح قومی اسمبلی سینٹ موجود ہے وہاں تو ہنگامہ برپا ہو جانا چاہیے تھا کہ یار وفاقی دارالحکومت کا آپ نے 84 ارب روپے لگایا کہاں پہ ہے. وہ رپورٹ نہیں وصول کر رہے, وہ رپورٹ وصول کریں گے تو پڑھیں گے تو آگے بات کریں گے. بہرحال ایک طرح سے وہ سہولت کار ہی ہیں. کھودی گئی چٹانی مٹیریل کا حساب نہ رکھنا اور دستیاب پتھروں مٹی کا استعمال نہ کرنا, یعنی جو اویلیبل مٹی ہے اس کا استعمال نہ کرنا, اس کی مد میں 364 ملین روپے جو ہیں وہ خرد برد ہوئے. موبلائزیشن ایڈوانس کی عدم وصولی کی وجہ سے 545 ملین صرف. ٹھیکوں کے ایوارڈ اور عمل درآمد میں بے ضابطگیاں, اس کے اوپر 248 ملین روپے. یہ بالکل الگ الگ ہر چیز ناظرین کے سامنے ہم دوبارہ بھی رکھیں گے. یہ صرف ایک بتا رہا ہوں کہ ٹریلر ہے, یعنی یہ 35 ٹوٹل سٹوریز ہیں جو اسی اس پہ بنتی ہیں. 542 ملین روپے کی انشورنس پالیسی کی تجدید نہ ہونا اور لکویڈیٹڈ ڈیمیجز کی عدم وصولی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کانٹریکٹ کی شکوں رسک اینڈ کاسٹ پی جی کی انکیشمنٹ کو لاگو نہ کرنا اور ڈیفالٹ کرنے والے کانٹریکٹرز کو بلیک لسٹ نہ کرنا. اس کی مد کے اندر 77 ملین روپے کا نقصان ہے, مطلب خرد برد ہے.
ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ جو بلیک لسٹڈ ساری آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کہانی, اور خیر آپ کو تو پتہ ہی ہے, ناظرین کو بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گی. صحیح, ظاہر ہے ہم بتائیں گے. انشورنس کوریج حاصل نہ کرنا بشمول کانٹریکٹ لاگت کے 1% پریمیم کی عدم وصولی, اس میں 522 ملین روپے کی جو ہے وہ اور جمع, اس کے اندر اضافی بھی 5.5 ملین روپے الگ بھی ہیں, یعنی وہ 55 لاکھ روپے جو ہے وہ الگ بھی ہیں. یہ پوری سٹوری دوبارہ بھی کریں گے. منصوبے کے عمل درآمد میں تاخیر سے اتھارٹی کو متوقع فوائد سے محروم کرنا. یہ آڈیٹر جنرل بتا رہا ہے کہ آپ نے جو بر وقت مکمل کرنا تھا پروجیکٹ, اس کی وہ نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ 14 ارب روپے ہے. امپلائر کی سہولتیں فراہم نہ کرنے کی وجہ سے واجبات کی عدم وصولی 135 ملین روپے صرف. سفسٹیکیشن سے ہٹ کر عمل درآمد کی بنا پر زائد ادائیگی 13 ملین روپے. کام کی آئٹمز کا رقبہ زیادہ لینے کی وجہ سے زائد ادائیگی 25 ملین آگے پیچھے. مجاز حد سے زیادہ کیٹیگری والے گھروں پر زائد مرمت و دیکھ بھال کا خرچہ جو انہوں نے کیا ہے, وہ جو نہیں بنتا وہ کیا ہے, تو وہ 25 ملین روپے. پھر اس کے بعد تاخیر سے ادائیگی پر چارجز کی عدم وصولی نہیں کی ہے, ٹھیک, وہ ہے 109 ملین روپے جو مختلف معاملات کے اندر وصول کرنے تھے, نہیں کیے. ہاں, یہ سٹوری بڑی اہم ہے. نسٹ سے سالانہ گراؤنڈ رینٹ کی عدم وصولی نہیں لی اور وہ 573 ملین روپے بن گئے. اچھا, یہ ایک آئی اوپنر سٹوری ہے. یہ جس دن آئے گی اس دن ہم جس ترتیب میں اس کا نمبر آئے گا اس پہ ہم نسٹ کی کوئی ذرا فوٹیج بھی بنا لائیں گے نا, عوام کو پتہ ہو نسٹ ہے کیا, پھر ساری ڈیٹیل بھی بتائیں گے کہ کیا ہے اس کے اندر. پھر کمرشل پلاٹ کی غیر جواز منسوخی واپس لینا باوجود 25% پریمیم جمع ہونے کے 1 ارب 700 ملین روپے. اس مرد میں کمرشلائزیشن چارجز کی عدم وصولی 1.8 ملین روپے. جناح گارڈن فیز 1 میں نے یہ سٹوری کی بھی تھی پہلے بھی کہ امینٹیز کے پلاٹس ہیں جن کو کہ کھا لیے. پتہ ہے آپ کو کتنی مالیت بنتی ہے ان کی, جو پارک وغیرہ اسکول کے پلاٹ کھا گئے, کاٹ کے پلاٹ بنا کے بیچ دیے, پیسے لے لیے, کھا لیے. 2 ارب روپے. اور سی ڈی اے نے پلاننگ نے اجازت دی ہوئی ہے. یہ آڈیٹر جنرل بتا رہا ہے کہ اس میں پلاننگ نے اجازت دی ہوئی ہے. اس کے اوپر الگ ایک پورا ایک تفصیلی پروگرام 2 ارب پوسٹ مارٹم کریں گے. نیول انکریج ہاؤسنگ اسکیم سے بقایا جات اور جرمانے کی عدم وصولی وہ کتنا ہے, 132 ملین. واہ جی واہ. ٹیلی گارڈن F-17 کی گرین سٹرپ پر پلاٹس کا غیر قانونی کمرشل سیل اور تعمیرات, یہ الگ ملینز میں پیمنٹ بنتی ہے جن کی کیلکولیشن آڈیٹر جنرل نے کرنی مناسب نہیں سمجھی فی الحال. آگے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سپانسرز اور ڈائریکٹ ایکسیس چارجز کی عدم وصولی 398 ملین روپے. روڈ رائٹ آف وے سملی ڈیم روڈ میں بجلی کے پولز کی تنصیب کے لیے غیر جواز NOC کا جاری کرنا, یہ ایک الگ کیس سٹوری ہے جو جس کی طرف جو سوال ابھی بھی پینڈنگ ہے. مطلب یہ فائنانس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ظاہر NOC غلط دی ہے. پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ہائی رائز اپارٹمنٹس کے لیے الاٹمنٹ لیٹرز کا CDA کے ساتھ شیئر نہ ہونا, دیا ہی نہیں. CDA کو بنو دیے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی عدم موجودگی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے سمجھ گئے آپ. کانٹریکٹر سے پرفارمنس سیکیورٹی حاصل نہ کرنا 13 ملین روپے. پھر اس کے بعد ہوٹلوں میں 4 انچ قطر کی پانی کی کنکشنز کی غیر قانونی بے اختیار تنصیب کی اجازت دے کے, مطلب پکڑا ہی نہیں, روکا ہی نہیں نا, کنیکشن لے جاؤ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے. اس کے بعد کانٹریکٹرز کے خلاف تاخیر پر کارروائی نہ کرنا, اس کی مد میں 321 ملین روپے کا جو ہے وہ سارا معاملہ ہے. اسلام آباد سسٹینیبل سٹی سائیکل ٹریکس منصوبے. اچھا, سائیکل ٹریک منصوبے کے بارے میں تو اس نے لکھ دیا ہے باقاعدہ, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بوگس ہے, یہ ہوا میں ہے, کہیں اس کا کوئی جو ہے نا وہ. آپ کو یہ بتاؤں, میں نے سندھو صاحب نے پروگرام کیا تھا اور سندھو صاحب نے کہا تھا کہ اس کا وجود عملی وجود نہیں ہے. یہی بات, بالکل یہی بات
رپورٹ میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کسی اور نے سنی یا نہیں سنی, آڈیٹر جنرل نے ضرور ہمارے پروگرام ایک ایک دیکھے. دیکھا بھی صحیح انہوں نے جا کے. ڈیزائن کنسلٹنٹس پر ناقص تخمینے کی وجہ سے جرمانہ نہ لگانا, 25 ملین روپے کا نقصان ہے. مسابقتی ریٹس کے بغیر زیادہ ریٹ پر ٹھیکہ دینے سے نقصان. اس کی مد میں صرف اس معاملے میں 296 ملین روپے ہیں. پھر کانٹریکٹر سے انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور آئی سی ٹی ٹیکس کی کم کٹوتی 98 ملین روپے نکلا ہے آڈیٹر جنرل کے پاس. یعنی یہ جو نقصان ہے, باقی سارے زائد جگہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے لاگت کی عدم وصولی, جرمانہ نہ لگانا 15 ملین, اور پھر اس کے بعد اوپن ٹینڈرنگ کے بجائے کوٹیشنز کے ذریعے کام دینے سے غیر مجاز غیر جواز اخراجات 40 ملین روپے. یعنی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ کا بھی 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ دائیں بائیں ادھر ادھر سب جو وہ بغیر ٹینڈرنگ کے, اور وہ صرف انوائرمنٹ نہیں, ہر طرف سے جدھر سے آپ دیکھیں وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ ساری کی ساری. پھر فیصل مسجد میں نجی افراد کی جانب سے پارکنگ فیس کی غیر قانونی وصولی بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مینشن کی ہے. یہ بھی ایک سٹوری ہے پوری کی پوری, وہ الگ سے ہے. اور وہاں صفائی نہیں کروائی جاتی, وہ الگ سے سٹوری ہے. یہ 35 سٹوریاں آپ بھی, میں نے بھی, ہم نے اپنے ناظرین کے لیے اکٹھی کرنی ہے اس وقت تک جب تک کہ ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا. اکٹھی ہیں ہمارے پاس سارا کچھ ہے ہمارے پاس, تو ڈاکومنٹس پہ ڈاکومنٹس, باتیں ہی باتیں. ہم نے تو کتنے سارے پروگرام, یہ ساری سٹوریوں پہ ہم نے کافی کچھ کیا ہوا پہلے. بہت شکریہ جناب مسعود چودھری صاحب. تو ناظرین, یہ ہے 84 ارب روپے کی واردات, 35 وارداتیں ہیں وائٹ کالر کرائم کی. تو ایف آئی اے کے لیے تو کام کرنے کے لیے یہی بہت ہے. نیب کہتا ہے کہ جی 50 کروڑ سے کم کیس ہم نہیں لیں گے, تو یہ کیس تو بڑا فٹ بیٹھتا ہے. اور دوسرا, یہ جو ہم نے پروگرام کیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, سی ڈی اے کو چاہیے کہ اپنی میڈیا ٹیم کو بٹھائے, اور جتنے ہم نے کوشچن اٹھائے ہیں, جتنے آڈیٹر جنرل آف پاکستان رپورٹ ان کے پاس بھی ہے, سی ڈی اے کے پاس, وہ ایک ایک کا جواب دیں کہ جناح گارڈن والا معاملہ کیا ہے, نیول انکرج والا معاملہ کیا ہے, ٹیلی گارڈن والا معاملہ کیا ہے, اور کس سوسائٹی نے پارک کی زمین, اسکول کی زمین اور اس کے علاوہ قبرستان کی زمین انہوں نے ہڑپ کر لی, اور وہ کون مائی کا لال تھا سی ڈی اے میں بیٹھا ہوا جس نے یا تو آنکھیں بند رکھیں یا اس نے اجازت دے دی. تو اس میں اربوں روپے کا نقصان ہے اور اربوں روپے کی وارداتیں ہیں. پھر ہائی رائز بلڈنگ کے لیے کون این او سی جاری کرتا رہا ہے, کس کے اثاثے بڑھتے رہے ہیں, کس نے اپنی بیوی کے نام پہ پلازا خریدا ہے, کس نے اپنے کسی سالے کے نام پہ پلازا خریدا ہے, یہ ہم سے زیادہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں سی ڈی اے والوں. تو یا تو آپ جواب دیں, پریس ریلیز اس پہ بھی جاری کریں. باقی تو آپ پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں کہ جناب چیئرمین سی ڈی اے نے وہاں کا دورہ کیا, چیئرمین سی ڈی اے نے وہاں پہ وزٹ کیا, چیئرمین سی ڈی اے نے یہ کر دیا, اور یہ جو گل کھلائے ہیں جس کی اطلاع جو ہے سرکاری طور پہ, جس کا اعلان سرکاری طور پہ کیا گیا اور پارلیمنٹ آف پاکستان میں کیا گیا ہے, جواب آپ کو سی ڈی اے والوں دینا ہوگا. ورنہ ہم تو لوگوں کو بتا ہی رہے ہیں کہ جناب اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے سی ڈی اے کے نام پہ. سی ڈی اے, اور اگر اس رپورٹ کو دیکھیں تو سی ڈی اے وہ شعر ہے کہ کمزوروں پہ بڑا حملہ آور ہوتا ہے, اور جہاں طاقتور ہیں وہاں پہ ان کے لیے اس کے دانت نہیں ہیں. وہ کہتا ہے جی میرے دانتوں کو کیڑا لگا ہوا, میں ان پہ حملہ نہیں کر سکتا, لیکن کمزوروں کو یہ کھا پی جاتا ہے, ان سے سب کچھ وصول کر لیتا ہے. یہ رپورٹ بتا رہی ہے. تو اس اس کی یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے, اس کی جو ایک ایک واردات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آئندہ پروگراموں میں. 35 پروگرام تو سمجھے انشاءاللہ یہی ہوں گے. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.